اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سبھی کئی لحاظ سے مختلف طور پر اجر کی توقع رکھتے ہیں، بہت مرتبہ چھوٹی چیزوں کے لیے۔ جب آپ اور ہم یہاں سے جائیں گے اور واپس سفر کریں گے تو میں ایک اچھے کھانے کی توقع کرتی ہوں۔ میں اس بات کے لیے منتظر ہوں کہ کل مجھے خوبصورت پاجامہ سوٹ پہننے کا دن ملے گا، ایک فراغت کا دن، ایک پرسکون اور آرام دہ اور پھر سے تازہ دم ہونے کے لیے۔ موم بتی جلا کر اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، انگیٹھی جلا کر بیٹھوں کیونکہ میرے شہر میں ابھی سردی ہے، مجھے اس کا انتظار ہے، یہ میرا جشن ہے، میرا انعام۔ یہ چیزیں میری مدد کرتی ہیں کہ تازہ ہو جاؤں۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسی نوکری چاہتا ہے جہاں تنخواہ نہ ملے، جو کہ ہمارے پورے ہفتے کی تمام محنت کا انعام ہے؟ بائبل میں مویشی جانوروں کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، دوسرے لفظوں میں اس کا منہ نہ باندھنا کہ وہ کھا نہ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کام کرتا رہے تو اس کا انعام لازمی ہے، یہی زندگی ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یاد رکھیں ان لوگوں کو جو شاید آپ کے لیے کام کرتے ہیں، یا آپ کے بچے بھی، جب وہ غلطی کریں تو بس ان کے پیچھے ہی نہ پڑ جائیں، ان کی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کو انعام بھی دیں جو کام اچھا کیا ہے۔ مجھے امیدیں باندھنا پسند ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت کیا کر رہی ہوتی اگر خدا نے مجھے یہ نہ سکھایا ہوتا کہ اس سے توقع کرے کہ وہ آپ کے لیے بڑے کام کرے گا۔ داؤد نے کہا، میں خدا کا منتظر ہوں، میں ارادی طور پر خدا کا منتظر ہوں۔ اپنی زندگی میں اجر کی توقع کرنا بری بات نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 8ویں آیت۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، اجر پائے گا۔ سب کہیں کہ میرا اجر ملنے والا ہے۔ دیکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کام کا اجر ملے گا جو خدا نے کرنے کو دیا ہے، لیکن خدا شاید جو کرنے کو کہہ رہا ہے، جو کہ اتنا پرجوش کام نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں تو بہت لطف ہے۔ شاید خدا نے آپ کو وہ کرنے کو کہا ہے جس میں آپ پر کسی کی بھی نظر نہیں پڑے گی۔ شاید خدا نے آپ کو کچھ کرنے کو کہا ہے جس میں آپ کی زیادہ تعریف نہیں ہوگی۔ آئیں لوگوں سے اجر کی توقع بالکل بھی نہ کریں، بلکہ خدا سے اجر کی توقع کریں۔ لوگوں سے امید نہ لگائیں۔ دیکھیں، لوگوں کو تعریف کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں تو خدا آپ کی تعریف کرے گا۔ ہمیں خدا سے امید لگانے کی ضرورت ہے، نہ کہ لوگوں پر۔ چاہے جب بھی مجھے ضرورت محسوس ہو کہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ مجھے یاد ہے کتنے ہی سال میں ڈیو سے ناراض رہی جب میں محسوس کرتی کہ وہ میری حوصلہ افزائی نہیں کر رہے میری ضرورت کے وقت۔ آپ میں سے کوئی یہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے۔ کیا کبھی کوئی ناراض ہوا کیونکہ آپ کی تعریف نہ کی گئی جو آپ محسوس کرتے تھے کہ ہو؟ لوگوں کو آپ کی تعریف کرنا چاہیے اور الفاظ میں اظہار کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو مجبور کریں گے تو وہ آپ کو صرف مایوس ہی کریں گے، لیکن اگر خدا کی طرف رجوع کریں، خدا کے ساتھ تعلق کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کھل کر اس سے بات کر سکتے ہیں، آپ اس سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اسے کچھ بھی بتا سکتے ہیں۔ اس لیے میں خدا کے پاس جا کر کہہ سکتی ہوں کہ خدایا میں بہت تھک گئی ہوں، میں نے کافی محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی جو میری ہونی چاہیے۔ کیا تو مجھے وہ دے سکتا ہے جس کی مجھے بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں جیب سے ناراض نہیں ہونا چاہتی کہ وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن آج میں خدا کے پاس جاؤں گی اور خدا کسی کی وسیلہ بھی میری حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ پھر مجھے معلوم ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ تعریف کسی کو مجبور کر کے حاصل نہیں کی گئی ہے کہ لوگوں سے زبردستی اور اپنی مرضی سے کروائی جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع جب واپس آئے گا تو یہ بڑے اجر کا دن ہوگا۔ یسوع، ہاللیلویہ۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کسی بھی طرح اس بات کو منفی بناؤں، لیکن
چونکہ میں اپنی عمر کے اس حصے میں ہوں، میں یہ بات سچائی سے کہوں گی کہ آپ جتنا زیادہ یہاں رہیں گے اتنا ہی اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہے یعنی جو بھی دنیا کی فضولیات ہے میں خبریں سن کر بیزار ہو جاتی ہوں۔ میں چڑچڑے اور بدمزاج لوگوں سے اکتا جاتی ہوں۔ شاید اس لیے پولس رسول نے کہا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں یہاں سے کوچ کر جاؤں، لیکن تمہاری خاطر میں یہاں رکوں گا۔ لیکن کیا یہ شاندار نہیں کہ آپ اپنی موت سے بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ آپ اس وقت کے منتظر رہیں جب آپ کے جانے کا وقت آئے گا۔ میں یہاں اتنی ہی دیر رکنا چاہوں گی جتنی دیر خدا چاہتا ہے۔ میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہی یا انتظار میں ہوں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اپنے اجر کا انتظار کرنا اچھی بات ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کو اپنی ترقی سمجھیں، نہ کہ اسے کوئی بہت بڑا نقصان سمجھیں۔ دیکھیں، میں نہیں جانتی کہ آسمان کیسی جگہ ہوگی، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ وہاں آنسو اور رونا اور درد نہیں ہوگا۔ میں وہاں جانے کے لیے بے تابی سے منتظر ہوں تاکہ اس بیمار بدن سے چھوٹ جاؤں۔ آمین۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے پاؤں مزید درد کریں، میں اپنی کمر میں مزید درد نہیں چاہتی، میں سر درد نہیں چاہتی، میں بہتر محسوس کرتی ہوں، لیکن میں بیمار نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے پاس ایک ہی بدن ہے، آپ جانتے ہیں کیا؟ اور ہم جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی درد محسوس کرتے ہیں۔ کیا کوئی سن رہا ہے؟ آپ میں سے کتنے اس کے منتظر ہیں؟ کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی بھی جذباتی ڈرامہ نہیں۔ میں ڈراموں سے تنگ آ چکی ہوں۔ آپ سے کہوں گی کہ ان کو ترک کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم سب کے ہی مسائل ہیں، مزید رونا اور آنسو نہیں، کامل محبت، کوئی کسی کے ساتھ خفا نہیں۔ واو، یہ سب سے بڑا اجر ملنے والا دن ہوگا، خدا کی حضوری میں رہنا۔ سنیں، میری طرف دیکھیں، آپ وہ شخص ہیں جو ابدی زندگی پائیں گے اور آپ یسوع کو روبرو دیکھیں گے۔ میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد پرجوش ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا، مجھے میرا اجر ملنے والا ہے۔ مکاشفہ 22:12۔ دیکھ، میں یسوع جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، جیسا کہ ان کے اعمال اور زمین پر کاموں اور وفاداری کے حساب سے۔ مہربانی سے سمجھیں، آپ کو صرف فضل سے نجات ملی ہے، جو آپ کرتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے تو آپ کو خدا کے ساتھ اچھا آغاز نہیں ملے گا۔ تمہیں ایمان کے وسیلہ فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ خدا کی بخشش ہے، نہ کہ اعمال کی وجہ سے، تاکہ کوئی شخص فخر نہ کرے۔ ہم خدا کے ساتھ فضل اور رحم کی بدولت راست ٹھہرائے گئے ہیں، نہ کہ اپنے کسی اچھے کام کی بدولت۔ لیکن خدا کے ساتھ تعلق کو بہتر طور پر سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہ جان لیں کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، یہ کس قدر شاندار ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا دے دیا کہ میری جگہ مر کر میرے گناہوں کی سزا خود اٹھا لے، اور حقیقت میں تمام دنیا کے گناہوں کے لیے، کیونکہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہ تھی، اور جب ہم اسے نظر انداز کیے ہوئے تھے اور گناہ کی زندگی سے لطف اٹھا رہے تھے وہ ہماری خاطر ہوا۔ بائبل میں لکھا ہے، اگر اس نے یہ سب ہمارے گناہ کی حالت میں کیا تو تصور کریں کہ وہ آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا جب آپ اس کی تھوڑی سی پرواہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ درست کام کریں۔ ہم اپنے کاموں کے باعث نجات نہیں پاتے، لیکن ہمیں اپنے کاموں کا اجر ضرور ملے گا جب ہم آسمان پر جائیں گے۔ اس لیے یہاں کچھ صحیح کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ پہلی بات کہ آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ بتانے کے لیے کہ اس نے جو کیا آپ شکر گزار ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جو بھی
بہترین ہے وہ مجھے مل سکتا ہے، یہی میں چاہتی ہوں. اس لیے آسمان پر جو بھی دستیاب ہے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ میں زمین پر سستی نہ کروں اور وہ سب کہیں کھو نہ دوں. میں چاہتی ہوں کہ بہترین حاصل کرنے کی کوشش کروں. میرے خیال میں یہ برا رویہ نہیں ہے بلکہ یہ اچھا رویہ ہے. اور جب آپ جان لیتے ہیں کہ خدا کا زندگی میں ہونا کتنا شاندار ہے تو پھر عمر بھر اس کی خدمت کریں گے. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی لیکن میں اپنی زندگی کا ہر دن اس لیے نہیں گزارتی کہ سب کچھ حاصل کروں جو میں چاہتی ہوں، کیونکہ میں یہ تجربہ کر چکی ہوں. میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے. صرف ایک چیز آپ کو حقیقی خوشی دے سکتی ہے کہ خدا کے ساتھ درست تعلق قائم کریں. اس لیے میں دلیری سے ان لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اور اگر گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف کام ہے، لیکن آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ آپ کے خیال میں آپ کو اس سے خوشی ملے گی اور آپ خوش نہیں ہیں، یہ کبھی بھی آپ کو خوشی نہیں دے گی. اگر آپ دیانتداری سے کام لیں تو آپ جان لیں گے کہ آپ حقیقت میں خوش نہیں ہیں. اپنی مرضی کر لینے سے آپ کو خوشی نہیں مل سکتی. صرف ایک چیز جو آپ کو واقعی خوشی اور اطمینان دے سکتی ہے یہ جاننا کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے اپنی ساری اہلیت کے ساتھ. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو ابھی کامل ہونا ہے. یسوع ہمارے لیے کامل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر روز جب بیدار ہوں تو ہمیں اپنے پورے دل سے اس کی خدمت کرنا ہے اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں جو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. یہی سنجیدہ مسیحی ہونے کا مطلب ہے. سنجیدہ مسیحی ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ زیادہ کرنا، نہ کہ صرف ہر ہفتے چرچ جانا ہے اور جب ہمیں کوئی مشکل ہو تو گڑ گڑا کر دعا کرنا. اگر آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہے تو اپنی زندگی کو یسوع کے حوالے کریں، کیونکہ جتنا وقت آپ یہاں گزاریں گے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ابدی ہوگا. آئندہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. خدا ان کو اجر دے گا جو وہ کام کرتے ہیں جو کہ درست ہے. بائبل میں لکھا ہے جیسا کہ پہلے پڑھا ہے غلطیوں 6:9، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. میں چاہتی ہوں کہ غور کریں. اگر صرف آپ ہی واحد شخص ہیں جو جانتے ہیں کہ درست کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ درست کام کرتے رہیں کیونکہ آپ کا اجر آنے والا ہے. آمین. اگر آپ اپنے اسکول میں وہ واحد نوجوان ہیں جس کا ابھی تک ضمیر زندہ ہے اور آپ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو درست ہے، اور چاہے بڑے ہو کر آپ کا کوئی بھی دوست نہ ہو، جب آپ اسکول میں تھے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک دوست ہے جو آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اس کا ساتھ آپ کے لیے بہتر ہے ان لوگوں کی نسبت جو آپ کے خیال میں اچھے ہیں. کچھ نوجوان جو یہ سن رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کی زندگی میں فرق پڑے گا. شیطان یہ ممکن کرتا ہے کہ لوگ ہمیں رد کریں. یہ ان تکلیفوں میں سے ایک ہے جس کا لوگ سامنا کرتے ہیں. آپ کے درست کاموں کی وجہ سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. جب خدا نے مجھے اس کام کے لیے بلایا تو میں نے تمام دوست کھو دیے. مجھے چرچ سے نکال دیا گیا. یہ کافی دلچسپ دور تھا. یہ واقعی ولولہ انگیز تھا. مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں باورچی خانے کے فرش پر گھٹنوں کے بل رد کیے جانے کا دکھ بری طرح محسوس کرتی. مجھے محسوس ہوتا کہ یہ میری برداشت سے باہر ہے، لیکن میں نے اپنی روح میں کچھ محسوس کیا. خدا کے پاس میرے لیے کچھ تھا اور میں وہ نہیں کھونا چاہتی جو خدا نے میرے لیے رکھا ہے. چاہے مجھے دنیا میں سب کا ہی ساتھ چھوڑنا پڑے، میں وہ کھونا نہیں چاہتی جو خدا نے میرے لیے رکھا ہے. سنیں، وہ کھو نہ دیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے صرف اس لیے کہ دنیا میں کوئی آپ کو قبول کر لے جو آپ کی پرواہ بھی نہ کرے گا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. اگر آپ اپنے خاندان میں اکیلے ہی واحد مسیحی ہیں تو ہرگز پیچھے نہ ہٹیں. اگر کام پر صرف آپ ہی وہ شخص ہیں جس میں اخلاقی جرت ہے تو پیچھے نہ ہٹیں. چاہے لوگ آپ کا کتنا ہی مذاق اڑائیں، چاہے آپ کو کتنی ہی ایذا رسانی کا سامنا ہو، آپ ڈٹے رہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کا اجر ملنے والا ہے. وہ وقت آئے گا. میں جلدی سے ایک کہانی سناؤں گی جو مجھے پسند ہے. میں ایک کمپنی کے لیے بہت سال پہلے کام کرتی تھی جب خدا نے ابھی مجھے خدمت کے لیے نہیں بلایا تھا، لیکن ان دنوں میں بھی میں خدا سے پیار کرتی تھی.
مجھے خدا کی خدمت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن میں وہ کرنا چاہتی تھی جو کہ درست ہے، اور میرے اندر کافی خدا خوفی تھی کہ وہ کام نہ کروں جو اس کے کلام کے خلاف ہے۔ میں ایسی کمپنی میں کام کرتی تھی جس کا مالک بنیادی طور پر مجھ سے کسٹمر سے پیسے چوری کروانا چاہتا تھا۔ بہت مرتبہ آج اس دنیا میں آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سمجھوتا نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی ترقی نہیں ملے گی، آپ کو نوکری کھونا پڑے گی، آپ کے کوئی دوست نہ ہوں گے۔ کتنے ہیں جن کو یہ دباؤ سہنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں جلدی سے آپ کو یہ بتاؤں گی کیونکہ میں یہ کہانی پہلے بھی آپ کو سنا چکی ہوں۔ یہ حساب کتاب کے تعلق سے ایک معاملہ تھا کہ کسٹمر نے زیادہ ادائیگی کر دی تھی اور میری ذمہ داری تھی کہ ہر مہینے دستاویز جاری کروں، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس رقم کو ظاہر نہ کروں جو واپس کرنا تھی، اور ایسی دستاویز بھیجوں جس میں ادائیگی صفر ظاہر ہو اور پیسے رکھ لے۔ اور میں نے اسے بتایا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، اور یہ شخص مسیحی نہیں تھا کیونکہ میں مسیحی ہوں، اس لیے کہ یہ میری نظر میں درست نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں یہ پیسہ چوری کر رہی ہوں۔ جس طرح اس نے مجھے دیکھا وہ کوئی خوشگوار نظر نہ تھی، لگ رہا تھا کہ میں نے اسے ناراض کیا ہے۔ میں سارا دن توقع کرتی رہی کہ وہ دن کے آخر میں مجھے کسی وقت نکال دے گا، لیکن میں نے وہ کیا جو درست تھا۔ خدا نے مجھے انعام دیا۔ قصہ مختصر، اس کی نسبت میری ترقی ہو گئی، ترقی ہوتی گئی جب تک کمپنی میں میرے اوپر کسی کا مزید اختیار باقی نہ رہا سوائے مالک کے۔ صرف اس کے پاس مجھ سے زیادہ اختیار تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر آپ ڈٹ جائیں اور دنیا میں وہ کریں جو درست ہے تو شاید کچھ دیر کے لیے لگے کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے، لیکن آخر میں فتح آپ کی ہے۔ سنیں، کیا آج کسی کو اس کی ضرورت ہے؟ کیا کسی کو اس حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ مضبوطی سے قائم اور ڈٹے رہیں جو آپ یقین رکھتے ہیں کہ درست ہے؟ اس وقت دنیا میں بہت سمجھوتا چل رہا ہے، اس لیے ہمیں ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو ڈرانے نہ دیں۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ ان کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرنا ہے تو، لیکن میں اکیلی رہنا نہیں چاہتی۔ جی، لیکن بہتر ہے کہ میں خدا کے ساتھ رہوں جو مجھ سے پیار کرتا ہے، ان لوگوں کی نسبت جن پر میں بھروسہ نہیں کرتی، جو مجھے اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ خدا سے لپٹے رہیں اور وہ کریں جو درست ہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ زبور 58 کی 11ویں آیت۔ تب لوگ کہیں گے یقیناً صادق کے لیے اجر ہے۔ بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ متی 5 کی 6 آیت۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ واو! کیا آپ جانتے ہیں کہ کس قدر شاندار ہے کہ رات کو جب لیٹ جائیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دن بہت اچھا نہیں گزرا ہے، آپ نے کئی مواقع ضائع کیے، اگرچہ آپ نے خدا کے لیے بہترین کرنے کی کوشش کی، آپ نے مشکل انتخاب کیے اور آپ خدا سے لپٹے رہے، تو پھر آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ میں آج صبح کچھ زبور پڑھ رہی تھی اور ہر زبور جو میں نے پڑھا کہ داؤد کہتا ہے میں لیٹ جاؤں گا اور چین سے سوؤں گا۔ مجھے پسند ہے، وہ صرف لیٹا ہی نہیں، بہت سے لوگ لیٹ جاتے ہیں لیکن کبھی سو نہیں سکتے۔ وہ لیٹ گیا اور چین کی نیند سو گیا۔ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ احساس جرم کے ساتھ لیٹ جانا، اس میں کوئی سکون نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں؟ یہ زیادہ بہتر ہے کہ دن کو مشکل انتخاب کر لیا جائے اور رات کو اچھی نیند آئے، بجائے اس کے کہ جسم کی پیروی کریں اور آسانی ڈھونڈیں اور پھر ساری رات کروٹیں لیتے رہیں اور رات کو اچھی نیند نہ آئے۔ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ درست کام کرتے ہیں اگر ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ درست ہے۔ میں ہر وقت ہی ہر چیز ٹھیک نہیں کرتی بلکہ بہت سی غلطیاں کرتی ہوں۔ میرے بہت سارے دن برے اور جسم میں گزرے، لیکن میں معافی مانگتی ہوں۔ جیسے ہی خدا مجھے قائل کرتا ہے کہ میرا رویہ غلط تھا،
میں معافی مانگتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں. میں ایسا نہیں کرنا چاہتی. میں اپنے پورے دل سے درست کام کرنا چاہتی ہوں اور میرا یقین ہے کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے اندر بہتری پیدا کرنا نہیں چاہتے اور درست کام کرنا نہیں چاہتے تو ہفتے کے دن یہاں کبھی نہ آتے. جان لیں کہ آپ کا اجر ملنے والا ہے. جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ آسودہ ہوں گے. جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ اپنی زندگی میں آسودہ ہوں گے جو کوئی اور آپ کو نہیں دے سکتا. راست باز اجر اور اطمینان پائیں گے. یسایہ 32:17 میں لکھا ہے اور صداقت کا انجام صلح ہوگا اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا. بائبل میں یعقوب 1:12 آیت، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے اور جب اسے آزمائش آئے اور وہ آزمایا جائے اور وفادار رہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا. سنیں، اگر آپ کا فلیٹ بہت ہی چھوٹا ہے یا آپ کے لیے کافی نہیں ہے ساری زندگی، تو آپ کو باپ کے جلال میں آسمان پر گھر ملے گا. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، لیکن آپ کو سچائی سے کہوں گی کہ میرے خیال میں ہم آسمان کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے. میں نہیں سمجھتی. میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کی کچھ اور حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب ہماری سوچ سے بڑھ کر جلد ہی ختم ہو جائے گا. جو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہوگا، اپنا سارا وقت ان چیزوں کو حاصل کرنے میں نہ لگائیں جو مٹنے والی ہیں اور پلک جھپکتے ہی نظر سے اوجھل ہو جائیں گی. بائبل میں لکھا ہے، اگرچہ ان الفاظ میں تو نہیں لکھا لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، اور یوں لکھا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ ابھی سے مٹنا شروع ہو گیا ہے. اس لیے آئیں اب ابدیت میں پیسہ لگائیں. اپنا وقت ان کاموں میں صرف کریں جیسا کہ آپ آج یہاں کر رہے ہیں. تو جب آپ دنیا میں اگلے ہفتے واپس جائیں گے تو آپ مسیح کے زیادہ بہتر سفیر ہوں گے. آپ کا اجر آپ کو ملنے والا ہے. آپ کی زندگی میں اجر ملنے والا ہے. سنیں، ہم اختتام تک پہنچ گئے ہیں. فیاضی کا اجر. میرے پاس اس تعلق سے 7 یا 8 حوالے ہیں. اس آیت کو سنیں. لکھا ہے، پوری دیا کی اپنی آمدن کا 10واں حصہ ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. دیکھیں ایسے ہوگا. آپ کچھ ترک کرتے ہیں اور آپ کو اور ملے گا. اگر یہ کافی نہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. آپ کی چیزیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیر چلیں گی اور جب چیزیں ٹھیک کرنے والا آپ کے گھر آئے گا تو ایک ہی قیمت میں 2 چیزیں ٹھیک کر دے گا. خدا آپ کی حمایت کرے گا. یہ ایک اور اجر ہے جو ہمیں زندگی میں ملتا ہے. یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے حمایت ہے. کیا آپ کو یہ پسند نہیں جب آپ ریسٹورنٹ میں جائیں تو وہ آپ کو سب سے اچھی جگہ پر بٹھائیں؟ کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ جب پتہ نہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک میٹھی ڈش مفت میں دیں؟ جب آپ شاپنگ پر جائیں اور وہ آپ سے کہیں کہ ایک سیل لگے گی لیکن یہ سوموار سے پہلے نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو ابھی سیل کی قیمت پر چیز دیتا ہوں. آپ ایسی چیزوں کو کوئی اتفاق نہ سمجھیں. یہ آپ کے اجر کا حصہ ہے. خدا وہ سب دیکھ رہا ہے جو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا اجر ملنے والا ہے. اگر آپ خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں تو ہر چیز آپ کو مل جائے گی، اور ہمت نہ ہاریں تو آپ کی زندگی میں خدا کی طرف سے اجر ہوگا.